Bilal Azhar Kiani to move item number 13. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House, the Election Second Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is قومی اسمبلی کے بعد سینیٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور. آزاد امیدوار مخصوص مدت کے بعد کسی اور سیاسی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا. بل حکومتی رکن بلال اظہر قیانی نے پیش کیا. نون لیگ رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اگر رکن پارٹی سرٹیفکیٹ جمع نہیں کراتا تو آزاد تصور ہوگا. جو شخص 3 دن میں کسی پارٹی میں شامل ہو تو کسی اور جماعت میں نہیں ہو سکتا. جس جماعت کی کوئی سیٹ نہیں ہوتی تو وہ مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی. اس بل میں 3 شکے وہی ہیں جو پہلے سے آئین میں درج ہیں. ہم اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے اوپر پارلیمنٹ کی طرف سے حکومت حملہ کروا رہی ہے. آپ قانون سازی بے شک کیجئے لیکن قانون سازی پاکستان کے مفاد میں ہونی چاہیے. اللہ کے 100 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے آپ تحریک انصاف کے ممبران اسمبلی کو تحریک انصاف میں جانے سے روکنے کے لیے اور خواتین ممبران اسمبلی کو یہاں پہ آنے کے لیے اس سے روکنے کے لیے اور اقلیتی ممبران کے حق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے قانون سازی کریں. الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر قومی اسمبلی میں ہنگامہ. اپوزیشن کا شور شرابہ. پی ٹی آئی ارکان نے بل کی کاپیاں پھاڑ دیں. اپوزیشن کی پیش کردہ تمام ترامیم کو مسترد. علی محمد خان نے کہا یہ بل سپریم کورٹ کا فیصلہ روکنے کے لیے ہے, ہم اسے نہیں مانتے. وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے جواب دیا کہ قانون سازی آئین کے مطابق ہے. اپوزیشن ارکان نے سنی اتحاد کونسل کے حلف نامے دیے ہیں. میں بارہا کہہ چکا ہوں اس موقر اور معزز ایوان کا پریروگیٹو ہے, اختیار ہے, اور یہ قانون سازی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے میں کہہ رہا ہوں آئین کی روح کے عین مطابق ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل نہیں ہے. میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ان کے 81 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف نامہ داخل کرایا. ان کا تعلق تحریک انصاف سے نہیں ہے, سنی اتحاد کونسل سے ہے. تو بھائی کسی ایک بات پہ کھڑے ہوں. جناب اسپیکر, یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے بلکہ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. جس طریقے سے فارم 47 کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے, اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں. انلیگل, انکانسٹیٹیوشنل جو ہم فلور پہ اعلان کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم چیلنج کریں گے اور یہ چیلنج انشاءاللہ سپریم کورٹ سے ڈیسائیڈ کرے گی. یہ بہتر ہے شہباز شریف آج سے فون کر لے حسینہ واجد کو, طریقہ سن لے, فون کر کے راستہ پوچھ لے جانا پھر کس طریقے سے. عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کا یہی حق ہوتا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی کا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پر عدالت جانے کا اعلان. بیرسٹر گوہر نے کہا الیکشن ایکٹ ترمیمی بل آئین اور قانون کے خلاف ہے. قانون سازی سے پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی جائیں گی. سازش کے تحت پی ٹی آئی ارکان سے انتخابی نشان لیا گیا. بیرسٹر گوہر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو شیخ حسینہ واجد سے بات کرنے کا مشورہ. طلبہ تحریک کے مطالبے پر بنگلہ دیشی صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی. 7 جنوری کے انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کی 12 پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی. مظاہرین کا نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم کرنے کا مطالبہ. محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت سنبھالنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. کہا کہ شیخ حسینہ واجد نے شیخ مجیب الرحمان کی میراث تباہ کر دی. آج بنگلہ دیش کے عوام آزاد ہو گئے. جمہوری اصولوں کو اپنائیں اور آزادی کا لطف اٹھائیں. پیرس سے جلد بنگلہ دیش آ رہا ہوں. عوام قانون کی عملداری اور عدلیہ کی آزادی کو مد نظر رکھیں.
امریکہ کا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا کہ بنگلہ دیش کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. تمام فریقین تشدد سے باز رہیں. اقتدار کی منتقلی بنگلہ دیش آئین کے مطابق ہونی چاہیے. احتجاج کے دوران ہونے والی ہلاکتوں پر شدید افسوس ہے. برطانیہ کا مظاہروں پر بنگلہ دیش میں اقوام متحدہ کی زیر قیادت تحقیقات کا مطالبہ. دوسری جانب بنگلہ دیش سے فرار کے بعد شیخ حسینہ واجد بھارت میں مقیم. برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک بھارت میں قیام کا امکان. پاکستان سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف بنگلہ دیشی عوام نے بغاوت کر دی. شیخ مجیب الرحمان نے نفرت کا جو بیج بویا اب اس کی نسلیں زہر آلود پھل کھانے پر مجبور ہیں. حسینہ واجد کے فرار کے بعد عوام نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑ ڈالے. غصے سے لال شہریوں نے شیخ مجیب اور اس کی بیٹی کو غدار قرار دے دیا. مظاہرین شیخ مجیب کے آبائی گھر اور پارٹی دفتر کو بھی آگ لگا دی. نوجوان حسینہ واجد اور شیخ مجیب کی تصویروں پر جوتے برسا کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کے آرمی چیف شیخ حسینہ واجد کے رشتہ دار نکلے. جنرل وقار الزمان نے سابق آرمی چیف مستفیض الرحمان کی بیٹی سارہ ناز سے شادی کی. جنرل ریٹائرڈ مستفیض الرحمان حسینہ واجد کے رشتے میں پھوپھا ہیں. اس طرح سارہ ناز حسینہ واجد کی کزن ہیں. جو اس ملک میں نفرت تقسیم پھیلا رہا ہے اس کو اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے. اس کو ہی ریٹائر ہونا چاہیے. اس کو ہی توبہ کرنی چاہیے. لیکن 70-75 کی عمروں پر پہنچ کر اگر آپ کہیں کہ آپ نوجوانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں تو میرے خیال ہے یہ زیادتی ہے. یہ بہت بڑی زیادتی ہے خود کے ساتھ بھی اور اس نوجوان کے ساتھ بھی جس کے آپ نمائندہ نہیں ہیں. آپ اگر اس نوجوان کے نمائندہ ہوتے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے. نفرت تقسیم اور انتشار پھیلانے والے محب وطن نہیں ہو سکتے. 9 مئی کو آپ نے دہشت گردی کی, اب جان چھڑا رہے ہیں. جیل میں بیٹھے شخص کے پیچھے پورے ملک کو کیوں خوار کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کے لفظی وار کہتی ہیں کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اب برداشت نہیں کریں گے. پاکستان میں استحکام کے لیے ہر قیمت ادا کی جائے گی. ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کا نظریہ دفن ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی آج بے نظیر بھٹو کی کردار کشی کرنے والی جماعت کے ساتھ کھڑی ہے. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا شازیہ مری کو جواب. کہا کہ جس نوکری کے تانے دے رہی ہیں وہ یہی نوکری 2.5 سال سے کر رہی ہیں. جماعت اسلامی نے 8 اگست کو دھرنا مارچ کا اعلان کر دیا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 8 اگست کو مری روڈ پر مارچ, 11 اگست کو لاہور, 12 اگست کو پشاور میں دھرنا دیا جائے گا. تاجروں کی مشاورت سے 14 اگست کے بعد ملک کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے. آئی پی پی سے معاہدوں کے خاتمے تک سڑکوں پر رہیں گے. آئی پی پیز کیپیسٹی پیمنٹ عوام کو کسی صورت قبول نہیں. حکومت مذاکرات میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی. اسد عمر کمرہ عدالت پیشی کے دوران بے ہوش. سابق وفاقی وزیر کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی منتقل کیا گیا. ہسپتال انتظامیہ کے مطابق اسد عمر کی طبیعت بہتر ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا. ایک اور پی ٹی آئی رہنما علی امتیاز وڑائچ کی لاہور اے ٹی سی میں طبیعت بگڑ گئی. کہا عدالت میں گھٹن کے باعث طبیعت خراب ہوئی, اب ٹھیک ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے عالیہ حمزہ کو بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے سے روک دیا. پی ٹی آئی رہنما کو کسی اور مقدمے میں گرفتار یا کسی بھی صوبہ میں منتقل کرنے سے روکنے کا حکم بھی جاری. جسٹس علی باقر نشوی نے عالیہ حمزہ کے شوہر حمزہ ملک کی درخواست پر سماعت کی. یوم آزادی پر چیف جسٹس نے ہزاروں مربع فٹ خاندانی زمین قوم کو وقف کر دی. چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 31,680 مربع فٹ زمین حکومت کو دے دی. قاضی خاندان نے اراضی حکومت کو دینے کے لیے بلوچستان حکومت کو خط لکھ دیا. ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر. کوہاٹ میں تیل اور گیس کا ذخیرہ دریافت. کنویں سے یومیہ 159 بیرل تیل اور 16.4 ملین سٹینڈرڈ کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی. کنواں او جی ڈی سی, پی پی ایل اور پی او ایل کی مشترکہ ملکیت ہے.
पंजाब फिर लीड ले गया, तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा। तारीख में पहली बार तलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स की फराहमी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ई बाइक प्रोजेक्ट में केस कम अज कम मुकर्रर करने की हिदायत। ई बाइक प्रोजेक्ट बाइक्स की फराहमी का मंसूबा तलबा के लिए आसानियां पैदा करेगा। कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी। सिंध हुकूमत का बस अड्डों की बाहर मुंतकली और मुफ्त शटल सर्विस शुरू करने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मुफ्त शटल सर्विस का 14 अगस्त से आगाज होगा। कराची के शहरियों के ट्रांसपोर्ट मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बल्दियाती नुमाइंदों का एहसासिया बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने मंजूरी दे दी। तहसील मेयर का एहसासिया 40,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दिया गया। वाइस चेयरमैन का एहसासिया 20 से बढ़ाकर 30,000 किया जा रहा है। मुंतखब नुमाइंदों के दफातर के लिए माहाना किराए की मद में फंड्स जारी होंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अगले 2 रोज में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। 13 अगस्त से शहर कायद में मानसून का 5वां स्पेल मुतवक्के। दादू, ओबाड़ू और डहरकी समेत अंदरून सिंध में बारिशें। सजावल में नहर पर पुल न होने के बायस लोगों को अपने प्यारों की तदफीन में मुश्किलात। कब्रिस्तान जाने के लिए जनाजा शीट पर रखकर नहर पार की। पंजाब के इलाके राजनपुर में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहे सुलेमान से निकलने वाले रोद कोही नाले में तुगयानी। हिफाजती बंद टूटने से करीबी देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतादिद घरों को नुकसान, फसलें तबाह हो गई। बेयारो मददगार मकीनों का फौरी रेस्क्यू का मुतालबा। वेल डन अरशद नदीम। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के पहले मेडल की उम्मीद रोशन। अरशद नदीम ने जैवलिन मुकाबलों के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो की। जैवलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को रात 11:25 पर खेला जाएगा। भारत के नीरज चोपड़ा ने 89.34 की थ्रो फेंककर फाइनल में जगह बनाई। मुल्क भर में यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने की तैयारियां जारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में स्टॉल सज गए। सबसे लाली परचमों, झंडों और बैजेस की भरमार। बच्चों और बड़ों के पाकिस्तानी परचम वाले मलबूसात की फरोख्त भी जारी।